محبوبی سیدی پیر سید حمزہ شاہ صاحب بخاری متضل العالی حضرت بھائی جان کی طبیعت صبح سے جو ہے بہت زیادہ کافی ناساز تھی. اچانک معدے کی تکلیف ہوئی ہے, 2 بار ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں. ابھی بھی آپ کو ان کے چہرے سے کچھ لگ رہا ہوگا, لیکن آپ کی محبت میں الحمدللہ پھر بھی وہ تشریف لے جائے. الحمدللہ حضرت والد گرامی نور اللہ مرقدہ کے بعد آپ حضرات کی محبت اور تعاون کے ساتھ جو الحمدللہ اس ادارے کا, اس مرکز کا بڑی ہی محنت کے ساتھ, محنت تو ہماری نہیں ہے, ہم تو اس باغیچے کو پانی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. محنت تو ہمارے بڑوں کی تھی, قطب زمانہ اس درویش کی جو ہندوستان سے سہارنپور سے چلا اور اس سرزمین پر آ کر اللہ کا قرآن سنایا, توحید سنائی, رسالت سنائی اور جشن رسالت کے ساتھ ساتھ مشن رسالت پر الحمدللہ انہوں نے کام کیا. ہم الحمدللہ ان کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے مشن رسالت پر کام کیا ہے, اور اس علاقے میں کریا کریا بستی بستی الحمدللہ آج کہیں نہ کہیں, چاہے قصبے کی شکل ہو, چاہے کسی شہر کی شکل ہو, یا چاہے کسی محلے کی شکل ہو, آپ کو کوئی نہ کوئی حافظ قرآن ملے گا. حضرت والد گرامی اور حضرت دادا جان نور اللہ مرقدہ کا لگایا ہوا پودا آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا, اس کی خوشبو ملے گی. آج اسٹیج پر جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ باغیچہ, پھولوں کا گلدستہ یہاں تک, اور مجمع کے اندر بھی ایسے چہرے موجود ہیں جو الحمدللہ جنہوں نے یہاں سے سبق لیا, آج الحمدللہ اپنے علاقے میں, اپنی بستی میں, اپنے شہر میں الحمدللہ اپنے بڑوں کا دیا ہوا سبق جو ہے وہ سنا رہے ہیں, اور الحمدللہ یہ سناتے رہیں گے انشاءاللہ. میں حضرت بھائی جان کی موجودگی میں صرف بس اتنا کہوں گا آپ حضرات سے کہ دیکھیں یہ ادارہ جو ہے, یہ ادارہ یہ پیر سید محمود شاہ صاحب بخاری کا لگایا ہوا پودا ہے. اس پودے کو پانی لگایا میرے قبلہ, میرے پیر, میرے مربی حضرت پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آج الحمدللہ انہی کا دیا ہوا سبق ہم کسی امام کی اقتداء میں بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ سبق انشاءاللہ پورے علاقے میں انشاءاللہ کریا کریا بستی بستی انشاءاللہ اپنے بڑوں کا سبق لے کر جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کی محبت چاہیے, آپ کا وقت چاہیے. اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے رابطے میں, کہیں کمی ہو جاتی, انسان ہے, لیکن آپ بڑوں کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں معاف کر دیا کریں اور ہمیں سینے سے لگا لیا کریں. میں صرف آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا. میرے دادا آئے اس علاقے میں, کوئی چندہ نہیں مانگا, کھا کر گئے, جا کر کہا مجھے چندہ دے دو. کہنے والوں میں ادھر سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ کم کریں, ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس. انہوں نے کہا نہیں, میں چندہ لینے آیا ہوں, لیکن مجھے چندہ صرف آپ کے ایک بچہ چاہیے. میں وہ خیرات میں لینے آیا ہوں, اس کو حافظ قرآن بناؤں گا اور علاقہ سنے گا اس کو قرآن, اس کے پیچھے نمازیں پڑھے گا. آپ نے دیکھا اس علاقے کے اندر ہم ان کی اولاد ہیں, ہم سے کہیں غلطی ہو جائے درگزر کر دیا کریں. آپ ہمارے بھائی, آپ ہمارے بڑے ہیں, دوست ہیں, ہمارے یار ہیں. یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں 24 گھنٹے. یہ مشن بند نہیں ہونا. اللہ کی قسم ہے یہاں پر ایسے ایسے سجدے ہوئے ہوئے ایسے اکابرین کے. یہ مشن بند نہیں ہونا, یہ مشن کبھی بند نہیں ہوگا. یہ قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا, کیونکہ انہوں نے
ذات کے لیے نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا، انہوں نے خدا کی قسم آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے قربانی دی تھی۔ کیا یہاں پر مجمع کے اندر میرے بزرگ حافظ انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں درخواست کروں گا مولانا مقصود صاحب سے، مولانا فیاض صاحب سے کہ آپ صاحب کو ادھر اپنے ساتھ بٹھائیں، میری ابھی نظر پڑی ہے۔ یہ میرے دادا باجان کی ان کی زیارت کریں، یہ میرے دادا باجان کے بڑے قابل شاگرد ہیں، بڑے لاڈلے شاگرد ہیں، حافظ قرآن ہیں الحمدللہ۔ یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے اس مرد کلندر کو دیکھا، اس کی رات کی باتوں کو دیکھا، راتوں کے ذکر اذکار کو دیکھا، یہ وہ چہرے ہیں۔ خدا کی قسم ہے یہ انشاءاللہ یہ کارواں رکنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ اس مشن کو لے کر آگے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے۔ خدا کی قسم ہے ان کے پیروکار ہیں، ان اکابرین کے پیروکار ہیں۔ پوچھیں ان حضرات سے کہ دادا ابا جان کو فیصلہ آباد سے آئے لوگ کہنے لگے حضرت ہم آپ کو اس وقت 4000 یا 4500 اس زمانے میں آپ کی تنخواہ مقرر کریں گے، آپ بادشاہوں میں فیصلہ آباد کے والے وقت میں ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں پتہ ہے اپنی قدر کیا ہے۔ تو دادا ابا جان نے حضرت بڑے پردادا جان کی خدمت میں درخواست کی کہ مجھے حباب لینے آئے ہیں، تو پردادا ابا جان نے کہا تھا بیٹا محمود شاہ جی میں نے آپ کو دین اس لیے نہیں پڑھایا کہ آپ دنیا کمائیں، میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی زندہ ہوں، اگر تم استقبال پور کو چھوڑ کر فیصل آباد میں ڈیرے لگا لے گے تو بیٹا محمود جی ادھر نسلیں تباہ ہو جائیں گی، یہاں پر اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے، بس آپ کو ساتھ لے کر بڑوں کا دیا وہ سبق انشاءاللہ گلی گلی کوچے کوچے میں جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ، آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ آپ اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ قرآن کے لیے وعدہ کر رہے ہیں۔ میرے بڑوں نے قرآن سنایا ہے اس علاقے میں، ان کی قربانی ہے، ایک تسلسل ہے، ایک سفر ہے ان کا، اور اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے اندر قائد پنجاب جنرل سیکرٹری حافظ نصیر احمد احرار صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ابھی کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ ہم ان کی زیارت کریں گے، اور کراچی سے حافظ منیر احمد صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں اسٹیج کی زینت بنیں گے انشاءاللہ۔ میں ابھی حافظ عمر بن عبدالعزیز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ حضرات کے ساتھ تھوڑا سا آپ کے دلوں کو منور اور معطر فرمائیں، تو انشاءاللہ آپ حافظ پنجاب صاحب کو لے کر انشاءاللہ پنڈال میں آتے ہیں۔ مرد کلندر کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ میں نے آج جب حضرت سے بات ہو رہی تھی میری تو میں نے کچھ لکھا حافظ صاحب پر، میں نے کہا میں ذرا حضرت کی موجودگی میں کچھ لوگ لفظوں سے نہیں قبلہ جذبوں سے بولتے ہیں، میں حافظ صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ جب یہ مائک پر آئیں گے انشاءاللہ اور آپ کو انشاءاللہ جو یہ تحفے دیں گے انشاءاللہ موتی دیں گے لفاظی کے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو نوازا ہے۔ کچھ لوگ لفظوں سے نہیں جذبوں سے بولتے ہیں، اور کچھ خطیب محض زبان سے سامعین کو گرماتے ہیں اور کچھ دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ حافظ صاحب آپ انہی نایاب ہستیوں سے ہیں جن کے لہجے میں سودے دل، قلم میں روشنی اور وجود میں ایک بےتاب کارواں کی روانی ہے۔ حضرت حافظ صاحب آپ کی ذات اپنے نام کی مکمل ترجمانی ہے، آپ چاہتے جاتے ہیں علم و اخلاص کی خوشبو سے فضا کو معطر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عافیت
شاید تیرے لفظوں سے کوئی جی اٹھے، اپنا سخن خیرات کر، کچھ بات کر۔ میں آپ کے دلوں کو گرمانے کے لیے اور جذبوں کو گرمانے کے لیے